بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو لے کر بعض نام و نہاد مسلمان، نام و نہاد اہل حدیث، وہابی نجدی یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کا علم نہیں جانتے۔ ایسے اعتراضات یہ وہابی حضرات اٹھاتے رہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باکثرت حدیثیں ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبریں ارشاد فرمائی ہیں اور آنے والے واقعات و حالات کو بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند احادیث کو میں عرض کروں گا، ان کے مفاہیم، ان کے مفہوم بیان کر دوں گا اور ان کے جو حوالے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسکرین پر مینشن کر دیے جائیں گے، وہ آپ دیکھ کر کتابوں سے نکال سکتے ہیں کہ میں نے جو گفتگو کی، جو احادیث سے مبارکہ بیان کی ہیں وہ درست ہے یا نہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی نام و نہاد اہل حدیث، کوئی وہابی، کوئی نجدی یہ حدیث بیان نہیں کر سکتا اور یہ بیان کرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے جو لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، لوگوں کے عقیدوں کو خراب کیا ہوا ہے، جو نظریہ دیا ہوا ہے، ان کے وہ عقائد و نظریات تمام کے تمام ملیہ مٹ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کبھی بھی اس طرح کی احادیث بیان نہیں کرتے، نہ بخاری سے، بخاری کریں گے لیکن بخاری سے ایسی حدیث بیان نہیں کریں گے، مسلم کریں گے مگر مسلم سے ایسی حدیث بیان نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو اہل حدیث ضرور کہیں گے، حدیثوں کو ماننے والا ضرور کہیں گے، حدیثوں کا عامل ضرور کہیں گے، مگر یہ حدیثیں کبھی بھی لوگوں میں بیان نہیں کریں گے، کیونکہ اگر انہوں نے یہ حدیثیں بیان کر دی تو ان کے جو عقیدے ہیں جو انہوں نے لوگوں میں بیان کیے ہیں وہ تمام کے تمام ملیہ مٹ ہو جائیں گے۔ آئیے وہ حدیثیں کون سی ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مفاہیم، ان کے مفہوم، ان کا خلاصہ جو ہے، ان کا جو خلاصہ ہے مختصراً عرض کی دیتا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بیمار تھے تو آپ کے حضور، آپ کی ازواج مطہرات موجود تھیں، تو آپ کی صاحبزادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اور حسنین کریمین جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی والدہ ماجدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نقط جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور آپ کے پاس بیٹھ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان میں کچھ سرگوشی فرمائی، کچھ ارشاد فرمایا، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ کچھ دیر گزری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئی اور مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے دریافت کیا، آپ سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان میں کیا ارشاد فرمایا کہ پہلی مرتبہ آپ رونے لگی اور دوسری مرتبہ میں آپ خوش ہو گئی؟ تو آپ نے اس وقت منع فرما دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے تو آپ کی وصال ظاہری کے بعد امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پھر اصرار کیا، اور بارہا اصرار کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان کیا کہ پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس مرض میں وفات کر جاؤں گا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیماری میں، اس مرض میں اپنے پردہ فرمانے کا بیان فرما دیا۔ اب بتائیے، یہ خبر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی
کہ کس بیماری میں حضور علیہ السلام نے بتایا کہ آپ وفات فرما دیں گے، پردہ فرما دیں گے، یہ غیب کی خبر تھی کہ نہیں؟ کبھی اہل حدیث آپ کو بیان نہیں کرے گا۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کر دیا، تو آپ فرماتی ہیں اس پر میں رونے لگی کہ حضور علیہ السلام پردہ فرما جائیں گے، اس پر رونے لگی۔ تو حضور علیہ السلام نے دوسری مرتبہ میرے سامنے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی؟ تو اس پر میں خوش ہو گئی۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے اپنی وفات ظاہری کے بارے میں بھی خبر دے دی کہ اس مرض میں پردہ کر جاؤں گا، میں وصال کر جاؤں گا، میری وفات ہو جائے گی۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے خبر دے دی، کیونکہ یہ غیب کی خبریں نہیں تھی۔ یقیناً اس کی موت کب آئے گی یہ غیب کی خبر ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی وفات ظاہری اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی وفات مبارکہ کے بارے میں یہ خبر غیبی خبر دے دی تھی۔ دوسری حدیث مبارکہ کا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب جنگ بدر رونما ہونی تھی تو اس سے ایک دن پہلے ہی حضور علیہ السلام بعض صحابہ کرام علیہ الرضوان کو جنگ بدر جہاں ہونی تھی اس کے میدان میں لے گئے، یعنی مقام بدر پہ میدان بدر میں لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے سطریں کھینچ دی، یعنی نشانات لگا دیے، لائنیں کھینچ دی کہ اس جگہ پر اس مقام پر ابو جہل کافر کل جنگ میں مارا جائے گا، اس مقام پر اس جگہ پر عقبہ کافر مارا جائے گا، اس مقام پر اس جگہ پر شیبہ کافر مارا جائے گا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ایک دن جنگ سے پہلے ہی بیان فرما دیا، نشان لگا دیے کہ فلاں فلاں کافر فلاں فلاں مقام پر قتل کیا جائے گا۔ جنگ ہوئی، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں حضور علیہ السلام نے جس کافر کا نام لے کے اشارہ فرمایا تھا کہ فلاں کافر اس جگہ مرے گا، قتل کیا جائے گا، تو ہم نے دیکھا کہ اسی مقام پر اسی کافر کی لاش ان میں لپٹ پڑی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ایک دن پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ اب اس میں کتنی غیب کی خبریں کہ جنگ میں فتح بھی مسلمانوں کی ہوگی، اس میں غیب کی خبر یہ بھی ہے کہ اس میں فلاں فلاں کافر مارے جائیں گے، اور اس غیب کی خبر یہ بھی ہے کہ وہ کافر کس کس مقام پر قتل کی جائیں گے، ان کی لاشیں کہاں ہوں گی۔ صحابہ بیان کرتے کہ جہاں حضور نے نشان لگائے تھے اس سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ان کی لاشیں نہیں تھی، بلکہ اسی مقام پر جہاں حضور نے نشان لگائے تھے جس کافر کا نام لے کر اسی مقام پر اس کافر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ غیب کی خبریں، یہ حدیثیں کبھی بھی وہابی نجدی نام و نہاد الحدیث بے ادب و گستاخ رسول کبھی آپ کو بیان نہیں کریں گے، کبھی نہیں سنائیں گے، کیونکہ ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ میرا چیلنج ہے، کبھی بھی نہیں سنائیں گے۔ تیسری حدیث مبارکہ اس کا خلاصہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور پہاڑ پر حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور پہاڑ ہلنے لگا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں؟ تو اور پہاڑ ٹھہر گئے، ساکن ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ خبر، حضور نبی ہے یہ تو حضور کو پتہ ہی ہے، چلے حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق فرمایا، خود ہی صدیق فرمایا تھا، اس لیے یہ بھی مان لیا کہ حضور کو معلوم تھا کہ ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا گیا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ شہید ہوں گے، انہیں شہید کیا جائے گا، یہ شہادت کا جام پیئیں گے، یہ مقام شہادت حاصل کریں گے، انہیں شہادت کا رتبہ حاصل ہوگا، اور فرمایا کہ دو شہید ہوں گے۔ اس وقت وہ زندہ تھے،
ظاہری طور پر دونوں حضرات عمر فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دونوں حضرات موجود تھے، حضور کے ساتھ تھے، چل رہے تھے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ شہید، یعنی اس میں ایک اور خبر بھی ہے کہ ابو بکر صدیق کے بارے میں نہیں فرمایا بلکہ دو کے بارے میں فرمایا۔ حضور کہہ سکتے تھے کہ 3 شہید، فرمایا 2 شہید، یعنی ابو بکر کفار کے ہاتھوں شہید نہیں ہوں گے، انہیں کوئی منافق شہید نہیں کرے گا، اور 2 شہید یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا گیا بعد میں کہ شہید کیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث طیبہ ملتی ہے کہ انہیں بھی شہید کیا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ دونوں حضرات جو ہے شہادت کا رتبہ پائیں گے اور دونوں شہید ہوں گے۔ طبی یا کسی اور سبب سے آپ کی وفات نہیں ہوگی، شہادت ہی کا آپ مقام پائیں گے، تو لہٰذا دونوں حضرات شہید ہوئے۔ تو یہ بھی غیر کی خبر ہے، لیکن یہ حدیثیں کبھی بھی نام و نہاد مسلمان اہل حدیث غیر مقلد وہابی نجدی سلفی چلانے والے آپ کو ایسی حدیثیں چاہے بخاری مسلم ترمذی صحیح ستہ کی کسی بھی کتاب میں ہو وہ آپ کو یہ حدیثیں نہیں سنائیں گے اور دوسری حدیث سنائیں گے۔ یہ حدیثیں کہاں لے کے جائیں گے؟ ان احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیت عطا فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبریں دی ہیں، اور بھی کہیں انشاءاللہ وقت کچھ نہ کچھ عرض کرتے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کی غلطیوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے، ہمارے عقیدے کی درستگی فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔